کا جو مسکنسیپشن ہے غیر مسلموں کے دلوں میں، اسے آپ کلیئر کر دیں ذرا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، اسلام میں جو جہاد کا تصور ہے، یہ جہاد کے بارے میں بعد کے زمانے میں غیر مسلم بھائی بہنوں کو جو مسکنسیپشن ہے وہ تو اپنی جگہ، خود مسلمانوں کو بھی مسکنسیپشن پیدا ہوا ہے، مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوئی ہے۔ دیکھیے، جہاد کا لفظ پورے قرآن میں 4 الگ الگ مقام پر آیا ہے، اور کہیں پہ بھی جہاد کا مطلب وار یا جنگ نہیں ہے۔ دیکھیے، جہاد کا جو روٹ ورڈ ہے وہ جہد ہے، اور جہد کا مطلب ہوتا کوشش کرنا، پریاس کرنا۔ تو جس طرح دوسرے لینگویج میں کوشش کے لیے لفظ ہے، جیسے اردو میں ہم کوشش بولتے ہیں، انگریزی میں ہم اسٹرگل اور ایفرٹ بولتے ہیں، اسی طرح ہندی میں پریاس بولتے ہیں، اسی طرح عربی زبان میں جب بھرپور کوشش کرنے کی بات ہوتی ہے تو وہاں جہاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جہاد کا مطلب ہوتا ہے بھرپور کوشش کرنا۔ جہاد کا قطعی مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ غیر مسلموں سے جنگ کرنا یا وار کرنا، قطعی یہ جہاد کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اسلام کے مطابق جہاد کا مطلب، اصل جو جہاد ہے وہ جہاد یہ ہے کہ انسان، آدمی اپنے نفس سے لڑے، اپنے نفس سے فائٹ کرے، اور اپنے نفس کو دبا کر جو ڈیوائن ول ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے حکموں کے مطابق، خدا کی ٹیچنگ کے مطابق کوئی سچا بندہ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے، یعنی جہاد کر رہا ہے۔ جہاد کے بارے میں جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے وہ بعد کے زمانے میں پیدا ہوئی ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو قطعی یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے لڑے یا فساد کرے یا جنگ کرے، یہ اسلام کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں، جیسا کہ میں نے ابھی گفتگو میں عرض کیا تھا، آخر زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ جب آپ مدینہ گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کے مشن کو روکنے کے لیے بہت زیادہ آفینس شروع کر دیا، جارحیت شروع کر دی۔ جب بہت زیادہ آفینس شروع کر دیا تو اللہ ہی کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اب تم اپنا ڈیفنس کرو، اپنا ڈیفنس کرو۔ تو پروفٹ محمد نے اپنا ڈیفنس کیا، اور اس ڈیفنس کرنے کی صورت میں کچھ لڑائیاں پیش آئیں۔ تو اس وجہ سے اب جو وہ لڑائیاں پیش آئی تو اس وقت کی صورتحال کے لیے قرآن میں کچھ حکم آیا۔ تو اب بعد کے زمانے میں انہی آیتوں کو جو اس زمانے کے لیے خاص تھی، ان کو لے کر اس کو استعمال کیا جانے لگا، اور یہ کہا جانے لگا کہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ حالانکہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھیے، جو مسلمان ہیں اور غیر مسلم بھائی بہن سب لوگ، کہ ہر قرآن کی ہر آیت اور سورہ کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، یعنی وہ ایک خاص موقع سے نازل ہوا، اترا ہے۔ آج ایسا ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ کسی بھی آیت کو ہم اٹھائیں اور کسی بھی موقع پر اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ جو شخص بھی ایسا کرے گا وہ غیر اسلامی کام کرے گا۔ اسلام میں جہاد کا مطلب جنگ نہیں ہے، اسلام میں جہاد کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں بھرپور کوشش کرنا، بھرپور پریاس کرنا۔ جس طرح دوسری زبانوں میں کوشش کے لیے لفظ ہے، جیسے اردو میں میں کوشش بول رہا ہوں، ہندی میں پریاس بول رہا ہوں، انگریزی میں اسٹرگل بول رہا ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ جب آدمی دین کے اعتبار سے جہاد کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس میں نیکی کا تصور بھی شامل ہو جاتا ہے، یعنی پنیہ کمانے کا تصور۔ جب اللہ کے حکموں کے مطابق کوئی پریاس کرے، کوئی جہاد کرے، تو یعنی وہ پنیہ کمانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ جیسے یہاں آج ایک پروگرام کرنا تھا، تو آج جو یہ پروگرام کرنا تھا، تو یہ جو تبریز صاحب ہیں، تبریز صاحب کئی دن سے بہت اس بارے میں چنتت تھے کہ کیسے کریں، کیا کریں، تو یہ پوری کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ تو یہ کوشش ہو رہی تھی، لیکن یہ کوشش اللہ کو خوش کرنے کے لیے تھی، تو اب اس کوشش میں ثواب کا تصور ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے، تبریز صاحب نے اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کے لیے جہاد کیا۔ یہ ہے جہاد، اور سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ خود اپنے آپ سے لڑنا، اپنے اندر کے شیطان کو مارنا، اپنے اندر کے نفس کو دبانا، یہ اصل جہاد ہے۔